محبوب عوام خطیب پاکستان محترم جناب قاری محمد بلال صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ محکمہ تشریف لے آندے نے اور خطاب فرماندے نے محترم جناب قاری محمد بلال صاحب۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ اندر والا سپیکر ہے یہ ہے اوپر والا دو انعام خداوند کیتے تے اوپر اہل ایمانہ چلو تکا سے دو انعام خداوند کیتے تے اوپر اہل ایمانہ ایک قرآن ہدایت والا تے دوجا سرور دعا جہانا۔ ماشاءاللہ مبارک باد دے مستحق نے محمد آزاد جو کہ الحمدللہ حافظ القرآن ہے اور انہاں دے والد محترم محمد عظیم صاحب اور انہاں دے اساتذہ اکرام اللہ پاک اس بچے نو اپنے دین دا عالم بھی بنائے اور باعمل بھی بنائے۔ انشاءاللہ انتہائی اختصار دے نال چند منٹ تہاڈے سامنے چند گزارشات انشاءاللہ رکھاں گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو دنیا دے اندر ذریعہ ہدایت بنا کے نازل کیتا ہے۔ یہ اللہ پاک دا قرآن، اللہ دی کلام، اللہ دی وحی بہت خوبصورت جگہ تھی اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دے پاک سینے تے قرآن اتارے اور اس قرآن دے موٹے موٹے 5 بنیادی حقوق نے جو کہ سانو انہاں تے ضرور عمل کرنا چاہیے۔ قرآن پاک دا پہلا حق ہے کہ اللہ دے قرآن تے بندے نو مکمل ایمان لانا چاہیے۔ یہ قرآن اللہ دا کلام ہے، اللہ دی کتاب ہے، ان دے اندر شک نہیں ہے، ان دی زبر زیر شد مد حق ہے۔ قرآن پاک دی الف تو لے کے یا تک بندے دا مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن پاک دا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق اللہ دے قرآن دا اے ہے کہ بندہ اس اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے، جتنے بھی موقع مل جائے وقت نکالو، ٹائم نکالو، انہی تلاوت کرو، انہوں پڑھو، کیونکہ ان دی وجہ نال اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیانوں عزت عطا کردا ہے، اللہ مرتبے عطا کردا ہے، شان و عظمت رفعت عطا کردا ہے۔
تو قرآن پاک دا دوسرا حق ہے قرآن پاک دی تلاوت کیتی جائے. تیسرا قرآن پاک دا حق ہے کہ قرآن سمجھیا جائے. یہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ سورۃ البقرہ ہمیں کیا کہتی ہے؟ سورہ نساء خواتین کے مسائل ہمیں کیا کہتے ہیں؟ سورہ ملک ہمیں کیا کہتی ہے؟ یہ قرآن کی 114 سورتیں ہیں ہمیں کیا کہتی ہیں؟ قرآن کو سمجھنا، یہ قرآن مجید کا سمجھنا، یہ قرآن کا تیسرا حق ہے مسلمانوں پر، اللہ کے پیغمبر کے غلاموں پر. اور چوتھا حق قرآن پاک دا یہ ہے کہ سمجھنے تو بعد چوتھا حق قرآن پاک تے عمل کیتا جائے. پوری کوشش کرو جو اللہ دا قرآن کہہ رہے ہوندے تے عمل کیتا جائے. اور پانچواں حق اللہ دے قرآن دا یہ ہے کہ قرآن پاک نو نشر کیتا جائے. اگر 2 افراد نے بیان کرو، 10 افراد نے بیان کرو، کوئی مجلس ہے بیان کرو، جتھے بھی اللہ تبارک و تعالی موقع عطا کرے اس قرآن دی تشہیر کرو، انہوں نشر کرو، لوگاں تک پہنچاؤ. جو کہ قرآن آج تک بذریعہ ایک دوسرے دے ذریعے ہی آج میرے تیرے تو آج تک پہنچے ہیں. تو میرے محترم بھائیو، بنیادی 5 حقوق نے، آئیے غور کرنا، توجہ کرنا. میں انشاءاللہ قرآن پاک دی 3-4 آیات اور 1-2 حدیث اور ایک مختصر جا واقعہ بیان کر کے اپنی بات میں اختتام دی طرف لے کے جاواں. توجہ کرنا، غور کرنا، قرآن کی کہہ رہے ہیں. امام کائنات سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے پاک سینے تے قرآن نازل فرمایا. خالق کائنات نے فرمایا ان ھذا القرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. اللہ پاک نے بڑی پیاری سادہ جی بات بیان فرمائی ہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے، یہ جڑا میرا قرآن ہے سب تو زیادہ سیدھے راستے دی طرف رہنمائی کرنے والا، کائنات اندر اللہ دی جنت دی طرف رہنمائی کرنے والا، اللہ دی توحید دی طرف رہنمائی کرنے والا، میرے پیغمبر دی محبت دی طرف رہنمائی کرنے والا، جہنم تو بچنے دی خاطر قرآن رہنمائی کرنے والا. فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. فرمایا قوم دی اصلاح کرنے والا قرآن، قوم نو ہدایت یافتہ بنانے والا قرآن. میرے محترم بھائیو، ہر بندے دی عزت دا باعث اللہ دا قرآن، انسان دی شان دا باعث اللہ دا قرآن. میرے پیغمبر نے فرمایا، آمنہ دلال نے فرمایا یشفعنی للعبد یوم القیامہ الصیام والقرآن. فرمایا لوگوں قیامت دا دن آن والا ہے، اللہ دے ہاں بڑیاں بڑیاں سفارشان کیا ہے، پر قرآن بھی آئے گا، میرے پیغمبر دی امت دی سفارش کرے گا. قیامت والے دن رمضان بھی آئے گا، قرآن بھی آئے گا. اللہ پاک نو عرضہ کرنگے، اللہ سونیا تیرا بندہ قرآن پڑھ دارے آئے گے، اللہ تیرا بندہ روزے رکھ دارے آئے گے، صدقے جاواں قربان جاواں گے. میرے محترم بھائیو، جس بندے دی سفارش اللہ دا قرآن کرے گے، کڈی عظمت والا بندہ آئے گے. پڑھیا کرو اللہ دا قرآن، تلاوتاں کریا کرو رب دے قرآن دی گے، جو کہ کائنات اندر انمول موتی رب دا قرآن ہے، بڑا پیارا رب دا پھولے گے اللہ دا قرآن ہے. پھر میں محبت دا پیغام دیا ہے، کرن والا بڑی پیاری گل کر دائے گے کہ قرآن خود
خدا دی عظمت دا کیسا انمول خزانہ قرآن خدا دی عظمت دا کیسا انمول خزانہ ہویا نازل کملی والے تے ہویا نازل کملی والے تے جو نبیاں وچ یگانا کون سبحان اللہ دور بیٹھے ہو کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ قرآن خدا دی عظمت دا کیسا انمول خزانہ اور گل بڑی پیاری سنن والی ہے جبریل قرآن لے دریا جبریل قرآن لے دریا غاراں وچ آ کے پڑھاؤں دریا میں پڑھیا نہیں کہے پیغمبر میں پڑھیا نہیں کہے پیغمبر رب کہندا پڑھیا جانا قرآن خدا دی عظمت دا کیسا انمول خزانہ قرآن خدا دی عظمت دا کیسا انمول خزانہ توجہ کرنا کائنات دے لوگوں جڑا اللہ دا قرآن جڑا بندہ اندے نال پیار کردا ہے جڑا جوان عام مقتدی یا امام ہے جڑا بندہ قرآن نال پیار کردا ہے نا اوندا انعام کتنا بڑا میرے ال ویکھیا جے کچھ لوگ اللہ دے پیغمبر کو لائے گل بڑی سنن والی ہے بڑی محبت نال ہے کچھ لوگ اللہ دے نبی کو لائے مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ مسجد قباء دے اندر 2 رکعت نماز ادا کر لیندا ہے اللہ پاک مقبول عمر دا اجر عطا فرما دیندا ہے تے مسجد قباء دا جڑا محراب ہے او دے اندر باقاعدہ حدیث میرے پیغمبر دی تحریر ہے توجہ کرنا ہے کچھ لوگ میرے نبی کو اور پتا کی کہندے نے اللہ دے نبی جی مسجد قباء واسطے سانو ایک امام چاہیدا امام اور امام ایسا چاہیدا جڑا قرآن سونا پڑھدا ہے مزہ آ جائے قرآن پڑھندا اور مزہ آ جائے قرآن سنندا تے اللہ دے پیغمبر نے اپنے کی یار منتخب فرمایا اج تو بعد مسجد قباء دا اے امام ہوئے گا نمازاں پڑھائے گا رب دا قرآن سنائے گا وہ جڑے امام صاحب سن میرے پیغمبر دے یار میرے نبی دے صحابی جب آگے مسجد دے اندر انہاں نے نمازاں تو پتہ 5 نمازاں نے انہاں جو 2 نمازاں ایسی نے جنہاں وچ بندہ اونچی قرآن پڑھدا ہے اللہ 3 نمازاں مغرب دی نماز ہے عشاء دی نماز ہے اور فجر دی نماز ہے وہ نبی پاک دے یار نے نا جڑیاں جہری 3 نمازاں سن انہاں دے اندر انہاں نے قرآن پڑھنا اے جویں بچہ اذان ماشاءاللہ بڑی پیاری سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے اور سورۃ البقرہ دیاں ابتدائی آیات پڑھیاں نے ماشاءاللہ بڑا سونا قرآن پڑھیا ہے کائنات اندر بڑے بڑے عظیم لوگ اور بڑے بڑے کمال درجے نال قرآن پڑھن والے نے انداز سب کا الگ الگ ہے میرے محترم بھائیو آواز سب کی اللہ تبارک و تعالی نے مختلف طرح کی بنائی ہے بیت اللہ کے امام دیکھ سب کا انداز اپنا ہے سارے ہی قرآن کمال پڑھتے ہیں اسی طرح میرے پیغمبر کے اصحاب قرآن اعلیٰ پڑھتے تھے قرآن خوبصورت پڑھتے تھے قرآن اچھی انداز میں پڑھا کرتے تھے ان دی وجہ کیا ہے ان دی وجہ یہ کہ انہاں دا استاد رسول اللہ سی انہاں دا مدرسہ بیت اللہ سی انہاں دا نصاب کتاب اللہ سی اور انہاں دا امتحان لین والا خود اللہ سی وہ بڑے عظیم لوگ سن وہ بڑے پیارے لوگ سن انہاں دی نسبتاں ہی بڑیاں کمال نے توجہ کرنا کائنات دے لوگوں اللہ دے نبی دے اسی یار نے جب مغرب دی نماز پڑھانی تے بڑا سونا قرآن پڑھنا بڑا پیارا قرآن پڑھنا صحابہ جڑے پچھلے سن جڑے مقتدی سن بڑے خوش ہوئے بڑے پیار نال اظہار کیتا اور دعا کرن لگے اللہ سونیا سانو قرآن دا قاری بڑا سونا تھا کیتا ہے امام بڑا اعلی ہے اللہ اکبر
اندر، لیکن اس قاری صاحب دے اندر اس نبی پاک دے صحابی دے اندر ایک چیز سی، وہ چیز کیا ہے؟ بلاغ ہے۔ انہوں نے قرآن مختلف جگہ تو پڑھنا، اینڈ تے جا کے نا انہوں نے سورہ اخلاص پڑھ دینی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انہوں نے قرآن مختلف جگہ تو پڑھنا پر ہر رکعت دے اندر اینڈ تے جا کے انہوں نے سورہ اخلاص نو ضرور پڑھنا اور اچھی آواز نال پڑھنا۔ نبی پاک دے جڑے دوسرے اصحاب نے او نا دل اندر خیال کرن لگے امام چنگائے آواز سنی تو قرآن بڑا اللہ پڑھ دینے پر ایک گل سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر دے اندر سورہ اخلاص کیوں پڑھ دینے؟ اتفاقاً اللہ دے پیغمبر دو تو گزر ہویا پوری کائنات دے سردار نبیوں تو گزرے نے اور مسجد اندر پہنچ گئے، مسجد قباء دے اندر گئے۔ اللہ دے نبی نے صحابہ نو پوچھیا، مقتدیاں نو پوچھیا، فرمایا لوگوں مسلمانوں سناؤ میں تو انو امام کیسا دیتا ہے؟ کوئی امام تے گلا تے نہیں، شکوا تے نہیں ہے، کیا تسی امام تے مطمئن ہو؟ سارے بندے کہنے لگے جی اللہ دے پیغمبر اسی مطمئن آنگا، اسی بڑے خوش اسی بڑے راضی آنگا، پر ایک مسئلہ ہے ساڑھے امام اندر توجہ کرنا آنگا۔ کہنے لگے ایک مسئلہ ہے ساڑھے امام اندر آنگا، اللہ دے پیغمبر ممبر تے تشریف فرمانے گا، مسجد قباء گا تے امام دا گلا کرن لگے نے مقتدی گا، گلا بھی بڑا کمال ہے۔ پتہ کی کہنے لگے؟ کہنے لگے اللہ دے نبی جی جڑا ساڑھا امام قرآن سونا پڑھ جائے گا پر اینڈ تے جا کے سورہ اخلاص پڑھ دین دائیں گا۔ ایک گل سمجھ نہیں آ رہی ہے، اللہ دے نبی نے نال امام بیٹھے نہیں گا، اللہ دے نبی نے فرمایا سناؤ رب دے بندے آگا کیا انجی گالے جی میں تیرے مقتدی کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے جی اللہ دے پیغمبر انجی گالے ہیں تے نبی پاک نے فرمایا کیوں سورہ اخلاص اینڈ تے پڑھنا ہے؟ صحابی کہنے لگا اللہ دے نبی جی جی میں مینوں پورے قرآن نال پیارے ایویں مینوں سورہ اخلاص نال بھی پیارے ہیں، مینوں بڑی چنگی صورت لگ دیے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں چنگی لگ دیے ہیں؟ اگے اللہ دے نبی تاں چنگی لگ دیے کہ صورت اندر اللہ دیاں صفتاں ہی صفتاں نے ہیں، صورت اندر اللہ دی شان ہے، میرے اللہ دا تعارف ہے، تاں مینوں صورت نال پیارے ہیں۔ اللہ دے نبی نے آسمان وال انگل اٹھا کے اور تمام صحابہ نو گواہ بنا کے اعلان فرمایا، فرمایا لوگوں سن لو اللہ سونیا تو بھی گواہ ہو جاؤں اس امام نو سورہ اخلاص نال پیارے، اس سورت دا پیار اس امام نو اللہ دی جنت وچ لے جائے گا، اس سورت دا پیار اللہ دی جنت دا مالک بنائے گا۔ سنو گرین ٹاؤن والوں پتہ ہی لگا بندہ قرآن نال پیار کرے تو جنت ملے گی، سورہ اخلاص نال پیار کرو تو جنت ملے گی، صدقے جاواں قربان جاواں۔ اور اللہ پاک نے پتہ قرآن پاک اندر اس قرآن دی عظمت نو بیان کر دیا، ایک اور جگہ تے اعلان فرمایا اللہ پاک نے فرمایا لو انزلنا ھذا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ پاک نے پہاڑوں نو کیا پہاڑوں تیار ہو جاؤ میں اپنا قرآن اتارن لگا پہاڑوں اللہ رٹو جاؤ مستعد ہو جاؤ تیار ہو جاؤ میں اپنا قرآن اتارن لگا تے قرآن کہندا ہے لا جبل لرأیتہ خاشعا اور رون لگے اللہ پاک دے ڈر تو خشیت اختیار کر لی اللہ پاک دے ڈر تو صدقے جاواں قربان جاواں تے پتہ قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں پہاڑ نے انکار کیتا ہے انہاں پہاڑ نے جواب دے دیتا ہے حالانکہ پہاڑ کون ہے؟ قرآن کہہ رہے والجبال اوتادا یہ پہاڑ اللہ کی زمین کی میخیں ہیں جو کہ زمین دے تھلے پانی ہیں پانی دے اوپر جڑی مٹی ہے اللہ دی طرف تسی نظام دنیا دے اندر ویکھ لو بندہ بڑے پہاڑ جج سمندراں دے اندر جائے نا انہاں بڑے بڑے سمندراں دے اندر اور اسی طرح بڑے بڑے دریاواں دے اندر اوتھے بڑے بڑے
اللہ بیڑے کھڑے نے اور اتنے کشتیاں کھڑیاں نے وہ اگرچہ پانی دے اوپر کھڑیاں نے پر جب پانی دیا لہرہ آندیاں نے وہ انج ڈگمگان لگ جاندے نے یہ زمین بھی اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے اوپر ٹکا رکھی ہے قرآن کہتا والجبال اوتادا اگر یہ زمین ٹھوس ہے تو ان پہاڑوں کی وجہ سے ہے یہ پہاڑ زمین کی میخیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے زمین ٹھوس کر رکھے ہے اتنے مضبوط پہاڑ زمین دیا میخا پر قرآن دا بوجھ بھی برداشت کر سکے انہوں نے بھی جواب دے دیتا پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات اندر نظر دوڑائی مشرق اندر مغرب اندر شمال جنوب اندر پوری کائنات اندر اللہ نے نظر دوڑائی تے اللہ پاک نے بندیاں نو بھی ویکھے آئے تے بندیاں دے سینیاں نو بھی ویکھے آئے سب تو اعلی سب تو عرفا سب تو اونچا سب تو پیارا اگر کوئی اللہ نو مقام نظر آیا ہے تے آمنہ دے لال محمد دا سینہ نظر آیا ہے تے اللہ پاک نے اس پیغمبر دے پاک سینے اس قرآن نو تار دیتا ہے اور اللہ دے فضل و کرم دے نال میں نہیں جاندا ایتھے دیوبندی آئے نے میں نہیں جاندا ایتھے بریلوی آئے نے میں نہیں جاندا کنے اہل حدیث آئے نے پر جرنل گل ضرور کہاں گا اللہ دے فضل نال اگر اسی پیر منے تے آمنہ دے لال نو منے آئے اگر اسی راہبر منے آئے پیغمبر اعظم نو منے آئے پھر میں محبت دا پیغام دے آؤں جیڑا سب تو سونا ان پیر منے آئے جیڑا سب تو سونا ان پیر منے آئے ان پیر منے آئے ان پیر منے آئے عظمت تے شانہ واہ بلے بلے عظمت تے شانہ واہ بلے جس پیغمبر پہ قرآن آیا جس پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے انہاں دے بارے چ کہہ رہا ہاں عظمت تے شانہ واہ بلے بلے گھٹ رب تو سونا ہے باقی سارا جگ ہے دھلے تائیوں جیڑا سب تو سونا ہے ان پیر منے آئے ان پیر منے آئے اور بڑی پیاری گل بڑا پیارا جملہ ہے سونا کوئی جگتے ایسا نہیں آیا سونا کوئی جگتے ایسا نہیں آیا ان لکھ سلام جسمان جایا ہاتھ چکے کو سبحان اللہ اوہ ہاتھ چک لو کو سبحان اللہ توجہ کرنا غور کرنا سونا کوئی جگتے ایسا نہیں آیا سونا کوئی جگتے ایسا نہیں آیا ان لکھ سلام جن دودھ پلایا ان لکھ سلام جس گودی چایا ان لکھ سلام جس مان جایا تائیوں جیڑا سب تو سونا ہے ان پیر منے آئے ان پیر منے آئے اللہ پاک دا قرآن اعلان کر دائے مالک کائنات نے بڑے پیارے انداز اندر خطاب فرمایا اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا یہ قرآن قوموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے چھوٹے قرآن پڑھو اللہ عزت عطا کرے گا میرے جوانوں قرآن پڑھو اللہ عزت عطا کرے گا میرے بزرگوں قرآن پڑھو اللہ عزت عطا کرے گا میری معزز ماؤں بہنوں بیٹیوں ماؤں قرآن پڑھو اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا آخری حدیث میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین فرمایا یہ قرآن واحد و
انسان کی عزت کا ذریعہ ہے، جو انسان کو پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے، یوں کہہ لو زمین سے اٹھا کے اللہ نبی کے مصلی پہ سبحان اللہ بٹھا دیتا ہے۔ یہ قرآن عام انسان کو سبحان اللہ جب قرآن کو پڑھتا ہے اللہ نبی کے منبر پہ بٹھا دیتا ہے، اللہ اپنے گھر کا وارث اور اپنے پیغمبر کی وراثت کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہ قرآن انسان کے لیے بہت بڑی عزت کا باعث ہے۔ اس واسطے ماشاءاللہ اذان بیٹے نے قرآن پڑھے ہے، اللہ پاک اس اذانوں قرآن دا عالم بنائے اور اللہ والدین واسطے بہترین ذریعہ بنائے، اور والدین واسطے کیا خاندان واسطے اللہ دخول جنت دا سبب بنا دے۔ اور انہاں دے اساتذہ کرام نام میں یاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اساتذہ واسطے بھی اس ساڑے بچے اذان نو اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ جو کچھ میں بیان کیتا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا۔ بھائی عظیم صاحب دا آرڈر توجہ کرنا، میا منا دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے، میا منا دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے، گل مقدران دی کی سناواں، گل مقدران دی کی سناواں، آکھے حلیمہ میں واری جاواں، آکھے حلیمہ میں واری جاواں، سوہنا مکھڑا سوہنی چالے ساری دنیا چوں بے مثالے، میا منا دا جلالے ساری دنیا چوں بے مثالے، صدیق عمر دی کیا بات ہے، صدیق عمر دی کیا بات ہے، ملیا جنانو آقا دا ساتھی، ملیا جنانو آقا دا ساتھی، ستے اج وی آقا دے نالے ساری دنیا جو بے مثالے، میا منا دا جلالے ساری دنیا جو بے مثالے، علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن والحديث يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے مکمل شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ سبنا دی بخشش فرما، سبنا دی درجات بلند فرما، اللہ سونے غریباں دیاں غربتاں دور فرما، پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ سونے آنسان سارے انو عقیدہ توحید نصیب فرما، اللہ شرک تو محفوظ فرما، اللہ فتنیاں تو محفوظ
محفوظ فرما، اللہ خرافات تو محفوظ فرما، اللہ لڑائی جھگڑیاں تو محفوظ فرما، اللہ امن عطا فرما، کرم فضل فرما، اللہ سونے رحمتاں دا نزول فرما، اللہ سونے سانو سارے نو قرآن والا بنا، حدیث والا بنا، اللہ سونے تیرے اس بندے عظیم بھائی دے صاحبزادے محمد اذان قرآن مکمل آپ نے سینے دے اندر محفوظ فرمایا، اللہ سونے اس قرآن دی برکت نال اللہ عزت عطا فرما، اللہ ساتذہ کرام نو اجر عظیم عطا فرما، اللہ ہر گھر دے اندر قرآن دی دولت عطا فرما، اللہ ساڈی اولاداں نو نیک بنا، اللہ ساڈی اولاداں نو نبی پاک دی وراثت دا مالک بنا، اللہ سونے جتنی مسجداں ویران نے اپنے بندیاں نال آباد فرما، اللہ سونے حج بیت اللہ نصیب فرما، پیارے اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا فرما۔ آج ماشاءاللہ بڑا سونا پروگرام ہے بھائی عظیم صاحب نے کروایا، انہاں دے بھائی دیگر احباب ہے، اللہ سونے آج مہماناں نو کھانا کھلا رہے نے، پیارے اللہ انہاں ساتھیاں نو جنتیاں مہمان نوازیاں نصیب فرما دینا، مہمان آئے، دوست آئے، بھائی آئے، دور دراز تو مہمان آئے، ساڈیاں معزز ماما بہن آئیاں، علماء کرام تشریف لائے گئے، طلباء آئے گئے، قرآن دے سٹوڈنٹ آئے گئے، اللہ سونیا ساڑھے سارے اندہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما، ذریعہ نجات بنا، اللہ سونیا مانگنے دا ول کوئی نہیں، بن مانگے عطا فرما، اور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔